بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی سب کو. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, ٹیسٹ کرکٹ میچ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ساتھ میں. میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی یہاں پہ, کیونکہ مجھے حقیقت میں جب سے آ کے یہاں پہ سلیکشن کمیٹی کی سیٹ سنبھالی ہے, یہاں پہ اچھا لگا کہ مجھے کہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس. اور کیونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, زیادہ دیر کے لیے تو میں نہیں ہوں یہاں پہ, لیکن کیونکہ ہمیں فیوچر کو بھی لے کے چلنا ہے, فیوچر بھی دیکھنا ہے پاکستان کرکٹ کا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں ہمیں ایز اے سلیکشن کمیٹی ایسے کچھ مسئلہ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ صرف نیوزی لینڈ ٹرپ ہے. اس کے ٹیسٹ اور او ڈی آئی کی ذمہ داریاں ہمیں ملی ہیں ہمارے سلیکشن کمیٹی کو, اور ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں. جتنا بھی کام ہمیں ملا ہے یہاں پہ, فیوچر کے بھی پلانز ہیں جو کہ جو بھی مشورہ پی سی بی ہم سے لیتا ہے اس حوالے سے ہم مشورے بالکل دیتے ہیں, کیونکہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اس کی پرفارمنسز بہت امپورٹنٹ ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ آپ کراتے اسی لیے ہیں کہ وہ لڑکے پرفارم کریں اور ان کو پھر آگے آگے چانس ملے. تو میں آپ لوگوں کو ٹیم بتا دیتا ہوں. اچھا, اس ٹیم کے حوالے سے کیونکہ بابر کے ساتھ بھی اینڈ سکلین کے ساتھ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہمیں پہلے اپنے 16 لڑکے دیں. 16 لڑکے انہوں نے اپنے دیے, پلیئرز بتائے ہمیں. اس میں سے جو ہم, کیونکہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ہم یہاں پہ جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ جتنا بڑا بابر پلیئر ہے ماشاءاللہ سے, ہم اس کو اتنی اچھا کپتان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب کی بلکہ خواہش ہے کہ وہ کپتان بھی اتنا ہی اچھا ہو. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ایز اے کیپٹن, اگر اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہتری آ سکتی ہے تو وہ چیزیں میں اور میری سلیکشن کمیٹی نوٹ کرتی ہے, اینڈ دین پھر ہم بابر کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے تھی. جیسے کہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آخری پلیئر نے لاسٹ وکٹ پارٹنرشپ پہ 100 رن کر دیے تو کیوں کیے, کیا وجہ تھی, تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کپتانی بہتر سے بہتر وہ امپروو کر سکے. جتنا بڑا وہ پلیئر ہے انشاءاللہ کپتان بھی بنے گا بڑا. فی الحال ون ڈے کی جو اسکواڈ ہے وہ ہمارا بابر اعظم کپتان, فخر زمان, حارث رؤوف, حارث سہیل, امام الحق, کامران غلام. آرام سے اس پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اچھا جی, آرام سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے, شروع سے کروں دوبارہ, اوکے. بابر اعظم, فخر زمان, حارث رؤوف, حارث سہیل, امام الحق, کامران غلام, محمد حسنین, محمد نواز, محمد رضوان, محمد وسیم جونیئر, نسیم شاہ, سلمان علی آغا, شاہ نواز دانی, شان مسعود, طیب طاہر, اسامہ میر. یہ ہمارا اسکواڈ ہے. اور کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا شاداب کے حوالے سے, شاداب سے میری کل بات ہوئی تھی اور شاداب نے مجھے یہ کہا کہ شاید بھائی میں کھیل جاؤں گا یہ 3 ون ڈیز, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے منع کیا, میں نے کہا آپ گراؤنڈ جائیں, صبح بال لیں, بالنگ کریں کچھ اوور, پھر اس کے بعد مجھے اپنی سچویشن بتائیے گا. تو آج صبح اس نے بالنگ کی ہے اور اس کی انگلی میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا, تو جس کی وجہ سے, کیونکہ اسامہ میر ماشاءاللہ سے بڑی ہی اچھی فارم میں, اچھا کھیلتا ہے, بالر بھی بہت اچھا ہے, اینڈ دین یہ سیزن بھی بڑا زبردست گیا ون ڈیز کا, اینڈ دین بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے, ہٹیں مارتا ہے جس نمبر پہ وہ آتا ہے, اینڈ دین فیلڈر بھی بہت اچھا ہے. تو یہ ہے ٹیم. کسی نے اگر کچھ پلیز کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں. پہلے ریاض مائک لے لیجیے. شاہد بھائی, سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے کہ آپ ظاہر سلیکشن کمیٹی میں آئے, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے میچ ڈرا کیا. تو یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے, اس میں کوئی مطلب کسی بھی قسم کا ڈسپیوٹ تھا یا یونینسلی سب مطلب یہ کہ باہمی رضامندی سے کسی پلیئر کے متعلق کوئی ایسی بات تو نہیں؟ دیکھیں, کیونکہ کپتان اور کوچ کی رسپانسبلٹی بڑی ہوتی ہے, اور کیونکہ کپتان نے گراؤنڈ کے اندر ٹیم کو لڑانا بھی ہوتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے دے
رائے دے ہم اس بابر کو آپشنز بھی دیتے ہیں, اس میں سے بابر کی بھی سنی جاتی ہے, لیکن کیونکہ میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ ہم بابر کو ایک اچھا کپتان بھی بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے جو کمبینیشن ہے ٹیم کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ ہم بنا کے دیتے ہیں, اس کو سپورٹ ملتی ہے اس چیز سے, جس سے وہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری سلیکشن ہو تو ٹیم میں جب ہم اپنے میٹنگ سے جب ہم فارغ ہوں تو ایٹ لیسٹ وہ انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, دونوں وہ ویڈیو شیئر ہوئی تھی. ایک پیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر فیصلوں پہ ایک ہے, کیونکہ کپتان کا اپنا رول ہے, ہم سلیکشن کمیٹی کا اپنا ایک رول ہے, تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں, بابر کی اپنی ذمہ داریاں, ایز اے ٹیم کے طور پہ ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. شاہد جی اقبال بھائی, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس سال اکتوبر میں بھارت میں 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور یہ 3 ون ڈے جو ہے نیوزی لینڈ کے, پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے گی, تو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ حارث سہیل کی واپسی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو پچھلی سلیکشن کمیٹی تھی وہ حارث سہیل پر اعتماد نہیں کرتی تھی. کامران غلام نے ڈومیسٹک سیزن میں رنز کیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں بہت زیادہ, اس کو بھی آپ نے انکلوڈ کیا ہے, ینگسٹرز کو بھی شامل کیا ہے. کیسا تجربہ لگتا ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شاہد آفریدی جو ہے وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہے, کہ وہ سچ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, تو آپ کو تجربہ یہ کیسا لگا ٹیم سلیکٹر کا؟ اقبال بھائی, یہ ایسی کرسی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے مجھ سے, اور ہر ایک کو میں خوش کر بھی نہیں سکتا, لیکن کیونکہ یہ جگہ انصاف کی جگہ, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرٹ کے اوپر ہم نے فیصلے کرنے, ہمارا ہوتا یہ کہ ہم ایک پلیئر پہ بہت انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں. ایک لڑکا اگر ٹیسٹ میں پرفارمنس کر رہا ہے اور اس کی T20 کی پرفارمنس نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ ٹیسٹ سے بھی نکال دیا جاتا ہے. ہمیں کچھ پلیئرز کے لیے لائن لگانی پڑے گی کہ یہ آپ کے ٹیسٹ کے پلیئرز ہیں, آپ ان کو ون ڈے اور T20 میں ایسے کنسیڈر نہ کرو, کیونکہ پرفارمنس پہ فرق پڑتا ہے. ٹیسٹ کرکٹ ڈفرینٹ کرکٹ ہے, بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. تو ہم نے پاسٹ کے پلیئرز کو بھی دیکھا ہے اور آگے فیوچر کو بھی دیکھا ہے. آگے انڈر 19 کا ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, پھر پاکستان اپنا 50 اوورز کا بھی ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو ہم کپتان کو یہ ساری آپشنز دے رہے ہیں. جو طیب طاہر ہے, اسامہ میر ہے, ہم آپشنز دے رہے ہیں. جب وہ ٹیم بنائے گا انشاءاللہ یہ سارے پلیئرز اس وقت تک کھیل چکے ہوں گے, کچھ پلیئرز کھیل چکے ہیں, تو یہ ان کے پاس آپشن, کھلی آپشن ہوگی. اس کے لیے پھر 15-16 لڑکے کی ٹیم بنانا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. شاہد جی واجب بھائی, ایک تو آپ کیونکہ خود لیگ اسپنر تھے, اب اسامہ میر تو آئے ہیں, لیکن ٹیسٹ فارمیٹ میں اب پاکستان کے پاس وہ کوالٹی لیگ اسپنرز لیک کر رہے ہیں جو پاس میں ہوتے تھے. جی ایک تو اس کا ریزن بتائے گا. دوسرا, اب جس طرح شاداب انفٹ ہوئے تو ہم نے ڈیورنگ ہوم سیزن جبکہ ہمارے یہاں پاکستان کپ ہو رہا تھا, شاداب کو ریلیز کر دیا بگ بیش کے لیے, وہ انفٹ ہو کے پاکستان آ گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا یا شاید آخری اسائنمنٹ ہو تو کیا پی سی بی کو ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی آپ اپنے سیزن کو زیادہ امپورٹنس دیں بجائے کہ این او سی دے کے لڑکوں کو باہر بھیج دیتے ہیں؟ ماجد بھائی آپ نے بالکل ٹھیک ہے, اور میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کا ڈومیسٹک سیزن چل رہا ہے اور آپ کے لڑکے کھیل نہیں رہے. میں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں. ڈومیسٹک کرکٹ, ہاں لیگز ہوں, پاکستان کرکٹ بزی نہ ہو, آپ بالکل جا سکتے ہیں. لڑکوں کو این او سیز ملنی چاہیے, جا کے ایکسپوجر ملتا ہے انہیں, ان کی گرومنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ لیگز کھیلتے ہیں, یہ ان بچوں کے لیے بھی اچھا ہے. ابھی جیسے ہم نے بنگلہ دیش لیگ کے لیے کچھ پلیئرز کو اجازت دی ہے, لیکن ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ پی ایس ایل کے سٹارٹ ہونے سے 10 دن پہلے سارے لڑکے واپس آئیں گے, چاہے کوئی لڑکا 4 میچ کھیل رہا ہو چاہے 5 کھیل رہا ہو, لیکن پی ایس ایل سے 10 دن پہلے, کیونکہ ہماری لیگ ہے, ہماری ماشاءاللہ سے بہت بڑا برانڈ ہے پی ایس ایل, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کرکٹ کو لیگ ٹائم دے, پاکستان کی کرکٹ کو ٹائم دے. جہاں تک آپ نے لیگ اسپنر کی بات کی ہے, لیگ اسپنر میرے خیال میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا, اور جس طرح یاسر شاہ تھا ہمارے پاس, اینڈ دین ابھی ہمارے پاس ابرار ہے. اب بات میں اب پچز کی کیوں اگینسٹ ہوتا ہوں, اس طرح کی پچز پہ ہم کبھی بھی دنیا کی فرسٹ سیکنڈ ٹیم ٹیسٹ ٹیم نہیں بن سکتے. ہمیں اچھی تگڑی پچز بنانی پڑیں گی. میں جس طرح کی پچ اس ٹیسٹ میں چاہ رہا تھا اس طرح کی نہیں ہے, لیکن پہلی والی ٹیسٹ پچز سے بہتر نظر آئی ہے. یہ مجھے پسند ہے کہ باؤنسی ٹریک پہ کرکٹ ہونی چاہیے تاکہ بالرز بھی انجوائے کریں. ہمارے نئے فاسٹ بالرز کھیلتے ہیں, وہ کس کنڈیشن سے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد پھر فلیٹ وکٹوں پہ گھٹنوں سے اوپر بال نہیں آتا. تو اس طرح کرکٹ نہ دیکھنے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا مزہ ہے. اچھے باؤنسی ٹریک ہونے چاہیے, استعمال ہونے چاہیے. ہمارے نئے پلیئرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل گیمز کی ڈیمانڈ کیا ہے, کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. اسامہ میر کا کیونکہ بہت اچھی فارم لگی ہوئی تھی اس کی, تگڑا ماشاءاللہ فارم میں, جس طریقے سے اگر آپ
لاسٹ سلیکشن کمیٹی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. سعود شکیل اچھی فارم میں تھا ڈومیسٹک, اس کو لے کے آئے, تو یہ سلیکشن لاسٹ سلیکشن کمیٹی کو اس کا کریڈٹ بالکل دینا چاہیے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. تو میر حمزہ ہو گئے, طیب طاہر ہو گئے, ان کی اچھی پرفارمنسز کی وجہ سے ٹیم میں سلیکٹ کیا اور یہ موقع ملنا چاہیے پلیئرز کا. اچھا ایک اور بات, ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بڑے آپشن ہے کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر لڑکوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اگر میں بات کروں حسیب اللہ کی, سائم ایوب, محمد حریر, عثمان صلاح الدین, فیضان ریاض, مبشر خان, سبزادہ فرحان, ایون کہ احمد شہزاد کو بھی دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ پرفارمنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم کسی کو بھولیں گے نہیں. ان کا نام لینے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان پلیئروں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ہیں. ریلیکس نہیں ہونا اور اچھا سا اچھا ہر سیزن گزارنا ہے. جہاں موقع ملے کرکٹ کھیلنے کا اچھی پرفارمنسز کریں تاکہ ہر وقت آپ نظروں میں رہیں. السلام علیکم جی لالا, آپ نے بتایا چونکہ بہت لمبا عرصہ آپ نہیں ہے, ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کی یہ سیریز ہے, پھر آپ کو پتا ہے پی ایس ایل کے بعد ایشیا کپ کا کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ اس کا پتا ہے ڈسپیوٹ چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے میچز ہیں کہ ابھی ہماری ٹیم ٹرانزیشن میں ہے کہ ہم ایک ٹیم بلڈ کر لیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی ایک چیز سیریز ہم رکھیں, چونکہ افغانستان کی سیریز بھی شاید اتنی ہیلپ فل نہیں ہوگی, ہمارے پاس کرکٹ تھوڑی مجھے کم دکھائی دے رہی ہے. دوسرا سر, شرجیل خان کو شاید بھی آپ نے رکھا تھا اس میں 21 میں, پر وہ 16 میں نہیں آئے, تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کرکٹ اکیڈمیز ہوتی ہے نا, اب 8-9 مہینے اگر کرکٹ اکیڈمی کے اندر کام نہیں ہو رہا تو کہ کرکٹ اکیڈمیز کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ ان میں وہ تو ہر دن چلنی چاہیے, کیمپس ہونے چاہیے, ڈفرینٹ انڈر 19 کے A ٹیموں کے کیمپس ہونے چاہیے. وہاں پہ 8 مہینے سے کوئی کوچ نہیں, کوئی کرکٹ. تو کہ آپ کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے لڑکے وہاں پہ ان کی گرومنگ ہونی چاہیے, ان کو بلانا چاہیے, کیمپس ہونے چاہیے ڈفرینٹ وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ A ٹیم کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں, انڈر 19 کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل ٹورز, انٹرنیشنل ایکسپوجر ملنا چاہیے, ان کی ٹریولنگ ہونی چاہیے. دوسری آپ نے شرجیل کے حوالے سے بات کی ہے, 24 کے اندر میں نے سلیکٹ کیا تھا, بالکل کیا تھا, کیونکہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو لڑکے اچھے پرفارم کرتے ہیں. لیکن میں ہارون بھائی ایم ویری اسٹریٹ, تو وہاں پہ ہمیں چیئرمین کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ان کے حوالے سے. آئی ڈونٹ نو جو دبئی وغیرہ میں جو بھی وہ ہوا ہے, تو جب گرین سگنل ملے گا انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم. انشاءاللہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کے ٹورز وغیرہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے, اس کے علاوہ جو میں A ٹیم کی بات کرتا ہوں ہمیشہ, ٹورز ہو یا نہ ہو, ہماری ایک A ٹیم ہونی چاہیے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیل کے ان کی بھی پریکٹس اچھی ہو سکتی ہے, اور جو A ٹیم کے لڑکے ان کی سلیکشن بھی اور ایزی ہو جائے گی. السلام علیکم. شاہد ادھر. جی السلام علیکم. شاہد, آپ نے کافی نئے لڑکے بھی سلیکٹ کیے ہیں 16 اپنی ٹیم میں, تو کیا آپ انشور کریں گی سلیکشن کمیٹی کے ان کو پراپر 3 میچوں میں چانس بھی ملے اور یہ 11 میں بھی سلیکٹ ہوں؟ کوئی سلیکشن کمیٹی کا آپ کا صحیح ہوگا فائنل 11 میں؟ ابھی تو فی الحال کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئر پلیئرز ہیں جو ٹیم ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ سینئر پلیئر بینچ پہ بیٹھے ہوں اور جونیئر ینگ لڑکا کھیل رہا ہو. انشاءاللہ میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بیک ٹو بیک 2 ون ڈیز جیتتے ہیں تو ہمارے پاس تیسرے ون ڈے کا آپشن ہے کہ اس کے اندر ہم نئے پلیئروں کو چانس دیا جائے. یا کبھی کبھار ایسا بھی میں نے دیکھا کہ آپ سیریز ہار جاتے ہو, اس کے باوجود بھی آپ نئے لڑکوں کو چانس نہیں دیتے, جو کہ غلط ہے. اگر آپ سیریز جیت گئے آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے, آپ لڑکوں کو چانس دینا چاہیے ہمیں. شاید بھائی آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ اور باقی وائٹ بال فارمیٹس میں شاید ایک بیچ میں لائن بھی ڈرا کرنی چاہیے, ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. نسیم اس اوڈیا اسکواڈ میں انکلوڈیڈ ہیں. کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو ایکسپریس پیس بولرز ہوتے ہیں وہ 3 فارمیٹ اس وقت جتنا ورک لوڈ ہے کھیلنا ان کے لیے مشکل ہے. تو آپ کے مائنڈ میں یہ کتنا ہے کہ ہمیں فاسٹ بولرز کو تھوڑا ان کا ورک لوڈ اس طرح مینیج کرنا ہے جو اسپیشلی تینوں فارمیٹس کھیلیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ کے نا جو 2 بالرز ہوتے ہیں نا وہ اسپیشلی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے فاسٹ بالرز 5 فاسٹ بالرز دیے ہیں, اور وہ فاسٹ بالر اس لیے دیے ہیں کہ دوسرے فاسٹ بالرز کو ریسٹ مل کے ان کو بھی چانس دیا جائے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ تینوں فارمیٹ کنٹینیو اب 2 سال کرکٹ کھیلتے, یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے میں کہوں کہ اگر پچز اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان پچز کے اوپر اگر ہمارے اسپنر 60-70 اوور کر رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کی اگر میں چلیں ایگزامپل دے دیتا ہوں, جیسے آپ کے بالر ہیں ہمارے ابرار, اب تقریباً 200 سے پلس اوور کر دیے اس نے 3 ہفتے یا مہینے کے اندر.
میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ. ایک نیا ٹیلنٹ ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا, ہو گیا بلکہ جس طریقے سے مزے سے نیوزی لینڈ والے اس کو کھیل رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں پلیئروں کو طریقے سے ریسٹ بھی دینا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. شاید پوری قوم ہی خوش ہے جس طرح آپ فیصلے کر رہے ہیں, تمام کھلاڑی کو موقع مل رہا ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں. ایک بات یہ ہوئی تھی کہ پوری قوم خوش ہو نا, تم بتاؤ تم خوش ہو کہ نہیں اب ہو گیا ہوں. تو ایک بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے یہ ذمہ داری جو ہے بڑے کم ٹائم کے لیے لی ہے. اگر اس بات کو مد نظر رکھیں تو شاید یہ ایز چیف سلیکٹر آپ کی واحد پریس کانفرنس ہوگی, اب اس کے بعد شاید نہ ہو. تو کیا آپ اس رول میں کنٹینیو کریں گے, یا پھر جس طریقے سے دنیا میں ہوا ہے, راہل ڈراوڈ ہیں یا دوسرے ممالک کے بڑے کرکٹرز جونیئر کرکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ظاہر ٹائم کی کمی ہے کہ آپ این جی او بھی چلاتے ہیں باقی کام, لیکن ایز ڈائریکٹر کرکٹ یا ہیڈ آف جونیئر کرکٹ آپ پاکستان کو جو ہے نا سرو کروا سکتے ہیں, کیونکہ اصل زیادتی جونیئر سطح پہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی سرفراز احمد نے بیک ٹو بیک 350 کیے, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید او ڈی آئی میں وہ ہوں. آپ نے پورے اسکواڈ میں صرف ایک کیپر رکھا ہے, اس لیے کہ سرفراز ملک میں ہی ہے, لیا جا سکتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو, یا سرفراز کنسیڈریشن میں نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو بعد میں نام لیے ان میں سرفراز کا نام مجھے سننے میں نہیں آیا. دیکھیں جی نہیں ہے, آج دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ میں اس وقت ہوں, میرے خیال میں یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے, یہ 24/7 جاب ہے, اور اس کے لیے آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹائم کا ہونا ضروری ہے. میری آلریڈی نجم سیٹھی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگوں کا جو کافی عرصہ کرکٹ کھیلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ تر جو فوکس ہونا چاہیے وہ گراس روٹ لیول ہونا چاہیے, اور میرا شروع سے بلیو رہا ہے کہ نیچے لیول پہ, چاہے وہ انڈر 16 انڈر 19 یا پاکستان اے ٹیم, اس لیول پہ کام کرنے کی ہم جیسے پلیئر جو کافی عرصہ پاکستان کے لیے کھیلیں, اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں, کیونکہ بات پاکستان کی, بات میری اپنی نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ ہم جب انشاءاللہ نیچے لیول سے اچھے ٹیلنٹ لے کے آئیں گے, جو اوپر سلیکشن کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی ان کو اچھا ٹیلنٹ سامنے ہوگا, تو سلیکشن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. دوسرا سوال آپ نے کیا تھا؟ سرفراز دیکھیں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ سیفی واپس آیا ہے ٹیم میں, اور بڑی زبردست پرفارمنس بڑے موقع پہ اس نے رن کی ہیں. ابھی ہمارے پاس محمد رضوان اویلیبل ہے, محمد رضوان ون ڈے کے لیے بھی اویلیبل ہے اور T20 کے لیے بھی, وہ ہمارا مین پلیئر ہے. یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ مین پلیئر ہمارا محمد رضوان ہے, ون ڈے اینڈ T20. ہمیں جہاں ضرورت پڑے گی, خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے انجری کے حوالے سے محمد رضوان کا, تو ہمارے پاس سرفراز ہے, ہمارے پاس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مکس نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ سرفراز ٹیسٹ میں اچھا پرفارم کر رہا ہے, ون ڈے میں نہ کر سکا, پھر اس کا سارا پریشر ہمیں, جس طرح میں نے کہا کہ کچھ پلیئروں کو ہمیں رکھنا ہوگا ٹیسٹ کے لیے اینڈ ون ڈے T20 کے لیے الگ, اس لیے کہ صرف کیپنگ اور بیٹنگ کرتے ہیں. تو جہاں ہمیں فیل ہوگا کہ رضوان تھک گیا یا پرفارم نہیں کر پا رہا, دین ہمارے پاس آپشنس ہیں. دیکھیں کیونکہ آپ اگر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو پھر میری آخری ہے. نہیں ابھی فی الحال یہ آخری ہے. شاید ڈومیسٹک سرکٹ میں کوئی اور کیپر نہیں ہے کہ رضوان, سرفراز, ہم کوئی اور ایک بیک اپ شاید وہ بالکل ہے, بالکل ہے. حارث ہے, حارث کو گروم کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اے ٹیم کے ٹورز ہوں گے تو وہ ساتھ ہوگا, اینڈ دین پھر کیونکہ T20 کے اندر آپ کے پاس وہ ایک بہت اچھی آپشن ہے, اگر محمد رضوان نہ ہو تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے. وہ جتنا اچھا کیپر ہے, بیٹنگ میں تھوڑا ہمیں چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بیٹنگ میں امپروو کرے, رنس کرے. باقی کیپر وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. اچھا شاہد, اوور آل پچز پہ اتنی تنقید ہو گئی, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ کھلاڑیوں کے لیے پچز جو ہیں وہ ایک بہانہ بن گئی ہیں کہ ان کی اپنی کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے؟ تو اب آپ نے بھی کہہ دیا پچز کو, بہت سارے مطلب پچز تو آپ کے دور میں بھی ایسی تھی لیکن کھلاڑی کارکردگی دکھاتا تھا, تو بہت سارے لوگوں کی کارکردگی لگتا ہے کہ پچز میں چھپ گئی ہے. دیکھیں پچز جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے دور میں میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتی تھی. اگر ٹرن ہوتا تھا تو بڑا زبردست ٹرن, شارپ ٹرن ہوتا تھا. یہاں پہ سلو بہت ہے پچز, باؤنس نہیں ہے پچز کے اندر. اچھا آئی نو کہ مشکل بھی ہے اس سیزن میں, خاص طور پہ کراچی کا پچ یا تو بالکل ٹاپ گرین ہوتا تھا کہ گراؤنڈ اور پچ میں فرق نظر نہیں آتا تھا, یا پھر بالکل ہی بیٹنگ وکٹ ہوتا تھا. کراچی کا ہمیشہ سے یہ ریپو بنی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے دوبارہ کہوں گا, آپ پنڈی میں بڑی اچھی پچز بنتی ہیں, آپ کے ملتان اسٹیڈیم میں بڑی اچھی پچز بنتی ہیں, باؤنسی ٹریکس بنتے ہیں. تو میرے خیال میں پچز پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. اگر ہم نے اپنے پلیئرز کو فیوچر کو اچھی کرکٹ کھلانی ہے تو پچز مین رول ادا کریں گی. شاہد بھائی, آپ نے ٹی وی پروگرام میں ذکر کیا کہ T20 کی جو پلیئر ہیں اس کا سلیکشن کا آپ نے پیمانہ بتایا کہ کیا اسٹرائک ریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو موقع ملا, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ T20 کی ٹیم میں سلیکٹ کریں, تو کیا واقعی آپ اس پہ اپنے بیان پہ قائم رہیں گے کہ اسٹرائک ریٹ
135 से ज़्यादा का होना चाहिए, अगर वो हुआ तो फिर हमारे जो बाबर आजम है उनका स्ट्राइक रेट देखिए मैं काफी बड़े जो नाम है वो नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमारे जो दोस्त वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ ने सही नहीं न्यूज चलाई, कुछ ने नहीं अपनी तरफ से चलाई है न्यूज। वो मेरा कहने का मतलब ये था, जो मेरी इनसे बात हुई है कि हमारा जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, जो T20 फॉर्मेट होगा, जो पाकिस्तान पीसीबी कराएगी, उसके अंदर लड़कों के पास चैलेंज होना चाहिए कि हमें 130 से ऊपर स्ट्राइक रेट रखना पड़ेगा। आप जब उन बच्चों को अभी से मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करेंगे तो आगे आके इंशाल्लाह आपके लिए वो कमी महसूस पूरी करेंगे। और हमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट डोमेस्टिक लेवल पे करने की जरूरत है। आप क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड की क्रिकेट किस तरह बेहतर हुई है, वो कोई अचानक से नेशनल टीम तो बेहतर नहीं हुई है, उन्हें डोमेस्टिक में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। कुछ गोल होने चाहिए बच्चों को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए, उन्हें डोमेस्टिक लेवल पे करना पड़ेगा। तो मैंने डोमेस्टिक लेवल से शुरू की है, इंशाल्लाह उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। शायद भाई क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है कि आप कई मरतबा कह चुके हैं कि इंटीरियम है, आपका मुद्दत, आपका टाइम कम है आपके पास, लेकिन पब्लिक के पुरजोर इसरार के ऊपर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मेन चीज़ ये है कि देखिए लोकल चीज़ें जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पे आप तो विकेटों की बात कर चुके हैं, लेकिन हमारा फोकस तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होना चाहिए। तो वहाँ की विकेटों के लिए जो है आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रिपरेशन कैसी होगी? और सेकंड ये कि हसन अली को कंसिडरेशन में लिया? हसन अली नहीं है टीम में वनडे में से। आप क्या कह रहे हैं हसन अली का? अच्छा, जहां तक पिचेस की बात की, मैं क्यों बाउंसी ट्रैक की बात करता हूं हमेशा, ताकि हमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाके हमारे बैट्समैनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसलिए चाहता हूं कि जब आप घर से तैयारी करके जाएंगे, जब आप 160 का बॉल खेलेंगे तो 140-45 का बॉल आपको कुछ नहीं लगेगा। तो वो एक माइंड सेट चेंज करना चाह रहे हैं कि हमें अच्छे बाउंसी पिचेस पे घर पे तैयारी करके जाएंगे तो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छी तैयारी करके गए, हमारे बच्चे अच्छी पिचों पे क्रिकेट खेल के गए, वहां कोई इशू नहीं होगा, वहां हमारी बैटिंग एक्सपोज नहीं होगी, तो हमें घर से ही तैयारी करनी पड़ेगी। हसन अली की हसन अली जो है वो एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब एक सीनियर प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाए तो वो अच्छी परफॉर्मेंसेज के साथ ही अपना कमबैक करे। अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई आपसे सवाल ये है कि आप जब से चीफ सेलेक्टर बने हैं आपकी काफ़ी मीडिया इंटरेक्शंस रही हैं, टीवी पे भी आप आ रहे हैं समा पर, और थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता कि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं और वो कर रहे हैं? और दूसरा एक और ये सवाल कि आप अभी जैसे 135 की स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि ये लास्ट आपका रोल है, लेकिन प्लानिंग आप इतने आगे की कर रहे हैं। मैंने मशवरा दिया है कि मेरी जगह जो भी होगा मैं मशवरा दे सकता हूं, उन्होंने करना है नहीं करना वो उनकी मर्जी, कौन सिलेक्शन कमेटी, लेकिन एक क्राइटेरिया बताया है मैंने उनको, मशवरे लिए। जहां तक आपने दूसरे चैनल की बात की है, वो लास्ट में आया था क्योंकि कोई भी मीडिया चैनल मेरे सामने आता है तो मैं बात करता हूं उनसे, और आपको दोबारा नजर नहीं आऊंगा जब तक इस कुर्सी पे हूं। ठीक है, थैंक यू।